السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ والدین کے تنازع کے بچوں پر اثرات کے بارے میں بدقسمتی سے ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ ان تنازعات کی وجہ سے بچے بہت زیادہ روتے ہیں، غصے کا اظہار زیادہ کرتے ہیں یا نافرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بچوں کی ذہنی صحت اور نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف والدین اور بچے کے درمیان ہی رشتے کا اچھا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بچے کی مینٹل ہیلتھ سے لے کر تعلیمی کامیابی اور اس کے فیوچر ریلیشن شپس پر والدین کا آپسی تعلق بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں غصے کا اظہار کرنے سے یا بحث کرنے سے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن جب والدین چیختے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں یا مستقل طور پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو ان رویات سے اکثر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ناخوش اور بدتمیز بچہ دیکھتے ہیں تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قابل احترام یا مثالی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا؟ چلے پہلی دفعہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ بچے نے سب شاید اپنے اسکول سے سیکھا ہے یا گلی کے لڑکوں سے سیکھا ہے یا جینیٹیکلی یہ بیہیویئر اس میں موجود ہے، لیکن جب آپ قریبی طور پہ جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مسائل کی وجہ خود بچے کے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہوتے، پر دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کے آپس کے منفی جذبات بچوں پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قربانی کا بکرا بن جاتے ہیں۔ اکثر والدین ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ براہ راست ایک دوسرے کا سامنا کریں گے تو ان کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر جائے گی، جیسا کہ گالی گلوچ، ہاتھا پائی یا برتن توڑنا وغیرہ۔ تو وہ اکثر اپنے منفی جذبات کا غصہ بچوں پر اتارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بچے خود کا ڈیفینس نہیں کر سکتے یا انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے تو انہیں ہمیشہ آسانی سے چیزوں کے لیے ملامت کیا جا سکتا ہے، جیسے تم نے جوتا یہاں کیوں رکھا، یا قمیض یہاں کیوں پڑی ہے، یا تم نے ایسا منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ بچوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کے والدین ناخوش ہیں اور آہستہ آہستہ وہ خود کو نااہل محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایک ڈیفینس میکینزم تیار کرتے ہیں۔ پہلے سینیریو میں بچہ آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور خود کو ریزرو کر لیتا ہے۔ دوسرے سینیریو میں بچہ اپنے ڈیفینس میں جان بوجھ کر غلطی کرنے لگتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ لڑتا ہے یا جارحانہ سلوک کرنے لگتا ہے۔ یہاں سے والدین اور بچوں کے درمیان بھی مختلف مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کا کم ہو جانا، چیخو پکار، بحث کرنا، ایک دوسرے کے کاموں میں خلل ڈالنا، زبانی بد کلامی یا مار پیٹ، ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھنا وغیرہ۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسے بیہیویئرز کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں جو کہ دوسرے نفسیاتی مسائل کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اچھا، مختلف اسٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ والدین کے اختلافات کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں سے مختلف طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ عام طور پر لڑکوں میں جارحیت، جرم، منشیات کے استعمال یا ہاتھوں سے نکل جانا والی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ یہی تنازعات لڑکیوں میں اینزائٹی، علیحدگی اور ڈپریشن جیسے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کچھ والدین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بچوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام کریں جس کی مدد سے ان کی فیملی جڑی رہے، لیکن طلاق کو اس مسئلے کے حل کے طور پر نکالنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ طلاق یافتہ گھرانوں میں بڑھتے ہوئے بچے بھی اعصابی اور نیوروٹک بیہیویئر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ اس مسئلے کا واحد حل طلاق ہے، یہ صحیح نہیں۔ طلاق سب سے آسان ہو سکتی ہے لیکن یہ یقینی طور پر بہترین آپشن نہیں ہے۔ ایک فیملی کو توڑنا نہ صرف شوہر اور بیوی کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ دوسری بات، طلاق کے بعد جلن یا ناخوشی ختم نہیں ہوتی بلکہ تنہائی کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس نتیجہ میں بھی بچہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق سے پہلے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچیں۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم 6 ماہ کا بچہ بھی اپنے والدین کی بے چینی کا احساس کر سکتا ہے۔ اگر اسے محسوس ہوتا ہو کہ اس کی ماں کسی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔
چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے پر چہرے کے تاثرات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی ماں کی جذباتی حالت کا احساس کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تو نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ ان کے ماں باپ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر ایک نفسیاتی تکلیف محسوس کریں گے اور لاشعوری طور پر اپنے اندر پیدا ہونے والی ایموشنل ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر کبھی بچہ ایک دم بیمار ہو جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی بیماری کی وجہ سے ایک دم لڑنا جھگڑنا بند کر دیا ہے تاکہ اس کی کیئر کی جائے، تو اس کے لیے بیماری ایک دم فائدہ مند اور ضروری بن سکتی ہے۔ پھر وہ بار بار بیمار ہو کر لاشعوری طور پر اس احساس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس میں اس کے والدین ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف خواہش کرنے سے فلو یا نمونیا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماریاں جو والدین کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کا تعلق سب کانشیس سے ہوتا ہے جو کہ سائیکولوجیکل فیکٹر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ بیماریاں شامل ہیں جیسے استھمیٹک برونکس کا پیدا ہو جانا، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ بچہ والدین کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا بیہیویئر بچے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا، پر بچہ اپنے والدین کے تنازعات کو جب حل کرنے کا کوئی اور متبادل راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ایسا کرتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، لیکن والدین کی لڑائی کی وجہ سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر بہت سارے لانگ ٹرم اثرات پڑتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے بچوں میں اپنے جذبات یا اپنے دھیان کو کنٹرول کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً کسی مسئلے کا حل نہیں سوچ سکتے یا کسی نئی چیز کو سیکھتے ہوئے انہیں بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ کوگنیٹیو پرفارمنس میں کمی آنے کی وجہ سے ایسی فیملیز جن میں کنفلکٹ زیادہ پایا جاتا ہے، ایسی فیملی سے ریلیٹڈ بچوں کے گریڈ متاثر ہوتے ہیں یا وہ اسکول سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ بچے دوسروں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایسے بچوں کے لیے عام ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کو کرتے دیکھا ہے۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے بچوں میں غصہ، جرم اور چلانے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے بیہیویئرل ایشوز جن میں معاشرتی مسائل اور اسکول میں ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی سچویشنز میں بچوں میں انوریکسیا اور بلیمیا جیسے ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جیسے نیند کے مسائل، پیٹ درد یا سر درد وغیرہ۔ ریسرچرز نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جن گھروں میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے ان میں اس بات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ڈرنکنگ، اسموکنگ یا چرس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے گھروں میں بچوں کے فیملی ریلیشن شپس کے بارے میں سوچ بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہے، وہ خود کو بھی منفی انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے۔ ایک بچہ خاندان میں خوشی اور محبت لاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے ایک پیار کرنے والی ماں اور ایک شفیق باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے مختلف سکلز سیکھنے چاہیے، مثلاً دوسروں کی بات یا ان کے مسائل کو سننا، دوسروں کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا، ایک ساتھ مل کر حل تلاش کرنا اور مذاکرات کرنا۔